ہوگا. صحابہ حضور کون شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ حضور میں قاطع الرحم، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنے اندر اتر جائیں. اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرما دیا کہ جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے، یہاں تک فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے، جبکہ جنتی ابھی جنت سے 500 سال کی مسافت پہ ہوگا کہ جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں 100% ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوتا، غلطیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہی ہوتی. ہمیں ان غلطیوں کے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنا پڑتا. اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے. زبان کا زہر رشتوں کو توڑ دیتا ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب سے زیادہ جہنم میں جن لوگوں کو دیکھا وہ زبان کے مارے ہوئے تھے. زبان کی وجہ سے جہنم کا منہ ان کو دیکھنا پڑا. آج رشتے ٹوٹ گئے، خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں ٹوٹ گئی، اور بھائی بھائی کا گریبان پکڑے کھڑا ہے. مجھے اور آپ کو رشتوں کے بارے میں تاکید کی گئی، اور میں وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑنے والا. ہم بار بار اس کے اوپر غور کریں، بار بار اس کے اوپر غور کریں. آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا، حضور میں صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ یہ دو وہ کام ہیں جن کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اگر آپ مجھے کنکلوڈ کرنے کی اجازت دیں تو دو لفظی اگر مجھ سے پوچھیں تو بنیادی دو بڑے مسائل ہیں. ایک تو ہمارے یہاں رزق کا مسئلہ ہے، معیشت نہیں ہے، بحران ہے، قرض لینا پڑتا ہے، نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں؟ تو رزق کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے. اور دوسرا بڑا مسئلہ اس معاشرے میں صحت کا مسئلہ ہے. بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اور بیماری اتنی اور اگر کسی گھر میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں تو وہ گھر میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. رزق کا مسئلہ بھی ہو اور بیماریاں بھی بڑھ جائیں. بیماری کا مسئلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. ایک زمانہ ہوتا تھا کبھی کبھی سنتے تھے فلاں شخص بیمار ہو گیا، لیکن آج جس شخص سے پوچھے وہ کہتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کو ملیں گے، کہتے ہیں ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں، رپورٹس بھی کلیئر ہیں، لیکن ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا بیماری کون سی ہے. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو ملیں گے کہیں گے جی پرہیز بھی کر رہا ہوں، علاج بھی کر رہا ہوں، لیکن فرق تو کوئی بھی نہیں پڑ رہا. پرہیز بھی کر رہے ہیں، علاج بھی کر رہے ہیں، دوا کے بعد شفا تو ملنی چاہیے، لیکن بیماری ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری ہے تو بڑھتی جا رہی ہے. اور جس گھر میں یہ دونوں مسئلے اکٹھے شروع ہو جائیں، اللہ معاف فرمائے، تو وہ گھر بڑی تیزی سے ڈکلائن کی طرف، زوال کی طرف چلا جاتا ہے. اور آج کی اس نشست سے اگر آپ مجھے کہیں ان دونوں مسائل کا حل بتاؤ، تو میرے پاس کوئی ایسا دامی یا تعویذ تو نہیں جو میں آپ کو بتا کے چلا جاؤں. نہ کسی سنیاسی بابے کا میرے پاس نمبر ہے کہ میں آپ کو وہ بتاؤں اور مسئلہ حل ہو جائے. ویسے قوم کی فکری حالت یہی ہے کہ اگر ایک نمبر اناؤنس کر دیا جائے تو تھوڑے نہیں تو 80% لوگ صبح اس بابے کے دروازے پہ پہنچ جائیں. وہ جس کو فجر کے وقت جاگ نہیں آتی اس کو بتاؤ پہاڑوں میں 3 بجے دم کرنے والا آتا ہے، وہ وہاں پہنچ جائے گا. وہ جس کو جو ہے وہ نماز کے لیے فرصت نہیں، اس کو بتاؤ کسی دریا کے کنارے رات قبرستان کے پاس بابا بیٹھتا ہے، اس کے پاس وقت ہے. اور میرا یقین جانے حیران ہوتا ہوں کہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ جس کو اپنا نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں بتائے گا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جس کا اپنا کاروبار ہمارے 50-100 پہ چل رہا ہوتا ہے، ہم اس سے پوچھے تو ہمارا کاروبار کیوں نہیں چل رہا. میں تو جب ان لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے تو اپنے امام کا وہ شعر یاد آتا ہے. شاید انہی لوگوں کے لیے میرے امام نے کہا تھا کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. جنہوں نے اللہ رسول کی چوکھٹ چھوڑی ہے 2 نمبر پیر تو اس کے گھر آئے گا. جھوٹا تویزوں والا تو آئے گا، کبھی کہے گا اونٹ کی ہڈی اڑا کر جو ہے وہ چھت پہ رکھو، کبھی کہے گا جوتا لٹکا دو، کبھی کہے گا دال ماس جا کے پھینک کے آؤ قبرستان میں. اس کی وجہ کیا ہے صاحب؟ تجھے ایسا کرنا پڑے گا. تجھے تہجد میں بھی آواز آئی، تجھے فجر میں بھی آواز آئی تھی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح. تجھے بلایا گیا تو نہیں آیا اس کے کہنے پہ، تو پھر تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو در بدر کی ٹھوکریں کھا اور تو بھٹکتا پھر. اور میں یقین جائے، یہ لاہور میں مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے ہمسائے دکان نہیں کھولتے جمعہ رات والے دن. تو میں نے کہا کہ جمعہ رات کو کیوں چھٹی کرتے ہیں؟ وہ لاہور میں تو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. تو کہنے لگا وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا کہ جمعہ رات کو دکان نہیں کھولنی.
میں نے کہا پیر کے کہنے پہ یہ 24 گھنٹے کی چھٹی کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن رب کی نماز کے لیے 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے اپنے نامہ اعمال تو دیکھ، ہم بھی تو اپنے اندر اتریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، تو میرے پاس ایسی تو کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں کوئی نمبر آپ کو دے دوں یا کوئی دم یا تعویذ بتا کے چلا جاؤں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ آج کے اس درس قرآن سے ہمارے یہ دونوں مسائل حل ہو جائیں، ہمارے رزق کا مسئلہ بھی حل ہو اور ہمارے گھر میں صحت اور شفا بھی آ جائے، تو میرے اپنے پاس تو کوئی ایسا وظیفہ نہیں، نہ کوئی ایسی بات میرے پاس ہے، لیکن اگر آپ کے دامن میں وسعت ہو تو میں آپ کو گنبد خضرا کے مکی کی ایک حدیث نہ سنا دوں، اور اس کے بارے میں مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کتنی سچی بات ہے اور یہ کتنا پکا وظیفہ ہے، چونکہ میرے حضور وہ ہیں جن کے بارے رب فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں سن لو، میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب ہمارا پیغام آتا ہے تب ان کے لب واہ ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائے، یہی تو مسئلہ ہے نا، ایک رزق کا مسئلہ ہے، ایک عمر میں برکت کا وظیفہ، یعنی بیماری ہے شفا نہیں۔ تو سنیے حضور علیہ السلام کا 2 لفظی جواب، مسائل اتنے بڑے کہ جس نے ساری زندگی کھا لی، اور حل 2 لفظی۔ عرض فرمایا کہ کیا میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائے؟ حضور میں صحابہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرو، اللہ رزق میں بھی برکت دے گا، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا۔ 2 لفظی وظیفہ۔ اب کون چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت نہ ہو؟ کون چاہتا ہے مجھے رزق ملے؟ کون چاہتا ہے مجھے صحت اور شفا ملے؟ تو کرنا کیا ہے؟ کوئی اونٹ کی ہڈی لا کے جو ہے وہ چھت پہ نہیں رکھنی، کوئی دال ماش جا کے بازار میں کسی دریا میں جا کے نہیں پھینکنی۔ کرنا کیا ہے؟ وہ بہن جو ایک عرصے سے ناراض ہے اس سے جا کے سلو کی بات کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بھائیوں کو سینے سے لگانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اپنے دل سے نفرت، قدورتیں، حسد، کینہ، بغض تم کھرچ دو۔ میرے رسول کی ضمانت ہے تمہارے گھر میں برکت آئے گی۔ میرے رسول کی ضمانت ہے اس شخص کو، فرمایا اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی، اس کی عمر میں بھی برکت ہو۔ لیکن اگر ہم کہیں نہیں یہ تو بڑا سخت مسئلہ ہے، یہ تو نہیں، بس کوئی اور وظیفہ بتا دیں، تو پھر ہمیں خود غور کرنا ہوگا۔ ہمیں بشارت دی گئی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو رشتہ داریاں جوڑے۔ اور یہ حدیث کے بعد میں آپ کو پریکٹیکل بھی بتا سکتا ہوں۔ آپ آج سے 25-30 سال پیچھے گزر جائے، میرے بزرگ اس بات کی تائید کریں گے کہ گھر کے اندر ایک بوڑھا کمانے والا ہوتا تھا، اور اس کا کوئی بہت بڑا شاپنگ مال یا کوئی بہت بڑا پلازا نہیں ہوتا تھا، ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی۔ یہ شاپنگ مال 7-7 10-10 منزلوں کا ٹرینڈ پاکستان میں اب آیا، ورنہ ایک چھوٹی سی دکان ہوتی تھی اس بوڑھے کی، اور صبح فجر کے بعد جا کے کھولتا تھا، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے بند ہو جاتی تھی۔ اور یہ اب چلا سیکنڈ شفٹ اور نائٹ شفٹ کا رواج اب آیا۔ ایک بوڑھا کمانے والا تھا، 5 بچوں کا پیٹ بھی پالتا تھا، گھر کا رینٹ بھی دیتا تھا، رشتہ داروں میں کوئی فوتگی ہو جاتی تو وہاں بھی محبت پیش کرتا تھا، دیہات میں جاتا کسی کی بیٹی کی شادی آتی تو چپکے سے کچھ پیسے پکڑا آتا اور ساتھ بتاتا یہ 2-3 چیزیں ہیں، یہ میں شہر سے بنوا کے بھیجوں گا، اس کی ٹینشن نہیں لینی۔ مسجد میں اعلان ہوتا تھا فنڈ کا، وہ بوڑھا سب سے پہلے ہاتھ اکٹھا کر دیتا تھا۔ مجھے بتاؤ ایک کمانے والا پورے خاندان میں محبتیں کیسے بانٹ لیتا تھا؟ اس کی نہ بڑی دکان تھی، نہ اس کی نائٹ شفٹ تھی، نہ بیٹیاں کماتی تھی، نہ ماں کماتی تھی، وہ ایک کمانے والا 5 بچوں کا پیٹ پالتا تھا، خاندان میں محبتیں بانٹتا تھا، رشتہ داروں کو عزت دیتا تھا، مسجد مدرسے کو فنڈ دیتا، وہ کیسے چلا لیتا تھا؟ اس کی دکان تو بڑی نہیں تھی صاحب، لیکن اس کا اپنے رسول کی حدیث پہ عمل بہت پکا تھا۔ جب بیٹے کھڑے ہوئے کہ ہم نے چاچے سے پورا بدلہ لینا ہے تو اس نے روک دیا، کہا نہیں بیٹا، میرے بیٹے ہو تو جس طرح باپ کی عزت کرتے اس طرح چاچے کی بھی عزت کرنی ہے۔ پتر کھڑے ہو کے ہم نے مامے سے بات کری، اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں خاندان نہیں ٹوٹنے دوں گا، میں برادری نہیں ٹوٹنے دوں گا، میں رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا، میں بھائیوں سے نبھا کروں گا۔ وہ بچوں کو بھی یہ سکھاتا تھا جوڑنے کی کوشش کرو، وہ بچوں کو سکھاتا تھا جوڑنے کی کوشش کرو۔ محمد کا رب اس کی چھوٹی دکان میں برکت ڈال دیتا تھا۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرے، وہ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرے، وہ معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈالے گا اور اس کو وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میں اور آپ آج کے اس درس قرآن سے یہ سبق لے کر چلیں،
اور ہم جو ہے وہ سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کریں، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کریں، بانٹنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ دیکھیں اس دنیا سے ہم میں سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس پلٹنا ہے۔ اس بات کا تیقن اپنی روح میں اتاریے۔ 100 سال قبل کا پٹوار خانہ جا کے کبھی اٹھائیں آپ، رجسٹریوں پر جن کے نام لکھے ہیں آج ان کے وجود یہاں موجود نہیں ہے۔ ان کو بھی اتنا ہی یقین تھا جتنا آج ہمیں اپنے مرلے اور پلاٹ اور کنال کے اوپر یقین ہے، لیکن 100 سال قبل والے قصہ پارینہ بن گئے۔ 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی یہاں نہیں ہوگا۔ وہ زمین، وہ جائیداد جس کے لیے بہنیں توڑ دی، جس کے لیے بھائی چھوڑ دیے، جس کے لیے ہم نے کہا نہیں کیس لڑیں گے، ہم نے سب کچھ لینا ہے، وہ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ زمین یہیں پر موجود ہے، زمین یہاں ہی رہے گی۔ خدا را اپنے رشتوں کو نبھانا سیکھیے، توڑنے کی بجائے جوڑنے کا حوصلہ پیدا کیجیے، سلو کر لینے کی عادت کو اختیار کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے، بانٹنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ میں آخری بات سے مکمل کروں گا، اور مجھے بڑی خوبصورت بات واصف علی رحمہ کی یاد آ گئی۔ واصف صاحب نے ایک ادارہ بنایا جہاں بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا۔ جب دل بھی دریا ہو اور ہاتھ بھی بانٹنے والا تو سخاوت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو جب کوئی غریب آتا تو کہتا جی بچے کی فیس نہیں دے سکتے لیکن بچے کو پڑھنے کا شوق ہے، تو آپ فرماتے یار کوئی بات نہیں، تم بچے کو بھیج دینا، ہم تمہاری فیس ادا کر دیں۔ کسی کی جیب سے ادا کر دیتے، کسی کی معاف کر دیتے۔ تو ایک دن وہ جو اکاؤنٹنٹ جو منشی ہوتا ہے وہ آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا، فیسیں نہیں آئیں گی، اخراجات نہیں پورے ہوں گے تو ادارہ تو بند ہو جائے گا۔ تو واصف صاحب نے جو بات کی بڑی خوبصورت تھی۔ واصف صاحب فرمانے لگے میاں تمہیں کس نے کہا کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ کل کو جن کو میرے وجود سے خیر برکت ملی ہوگی وہ میرے جنازے میں تو آ کے کھڑے ہوں گے نا۔ بندہ دنیا سے کچھ بھی نہیں لیتا صاحب، ماں کی گود سے لے کر قبر تک صرف اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ میں اور آپ اگر تنہائی میں ایک تو آپ کے جنازے پہ میرے جنازے پہ وہ کھڑا ہوگا جو برادری بچانے کے لیے کھڑا ہوگا، جو خاندان کے لیے آیا ہوگا، جو رسم دنیا کے لیے آیا ہوگا۔ ایک وہ ہوگا جو کہے گا یار لوگ کہتے تھے یہ دوست ہے تو یہ جنازے میں نہیں آیا، ایک وہ ہوگا، لیکن ایک وہ ہوگا جس کا اور آپ کا ایک تنہائی کا نیکی کا تعلق ہوگا۔ کسی کو آپ نے ہمدردی میں کچھ دیا ہوگا، کسی کے گھر میں محبت بانٹی ہوگی، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہوگا، اس کو آپ کی برادری بھی نہیں جانتی ہوگی، خاندان بھی نہیں جانتا ہوگا، دوست بھی نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ اس کو تو آپ نے چپکے سے محبتیں دی تھی۔ جب وہ جنازے میں آ کے کھڑا ہوگا پھر اس کی دعا تو پھر اس کی دعا ہوگی نا، جو وہ مانگے گا مالک یہ میرے سے اچھا تھا، یہ میرے سے مخلص ہے، اس نے میری تنہائی میں مدد کی تھی، مالک اس کو معاف کر دے، تو جو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں گے اس کا نعم البدل اور کوئی نہیں ہے۔ آئیے اپنے حصے کا چراغ روشن کیجئے اور محبتیں بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو، منتظمین کو برکات عطا فرمائے، جنہوں نے اتنا خوبصورت ماحول اور اتنے لوگوں کو جمع کر کے دین رسول کا پیغام پہنچانے کا مجھے موقع اور شرف عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ جملہ کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جولیاں رحمتوں سے بھر دے، اتنے لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جمع ہوئے، سب کا آنا قبول فرما، کتاب رحمت قرآن مجید کا فہم اور نور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سلو کر لینے کی توفیق عطا فرما، معاف کر دینے کا حوصلہ نصیب فرما، اپنی بارگاہ سے یا اللہ ہمارے دلوں کو نرمیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اس مسجد کو پیار، امن، محبت کا مرکز بنا، یہاں کام کرنے والوں کے قدموں کو گلزار فرما۔ پہلی اینٹ سے لے کر جتنے لوگ اس کار خیر میں جس طرح سے بھی شریک سفر ہوئے سب کا یا اللہ عمل قبول فرما۔ پردے میں بہنیں اور بیٹیاں آ کر دین سیکھنے کے لیے جمع ہوئی، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ ہمیں اپنی نسل نو کو رشتوں کا تقدس سکھانے کی توفیق مرحمت فرما، سلو کر لینے کا، معاف کر دینے کا حوصلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے فوت شدگان کی بخشش، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض کے بوجھ تلے دبی انسانیت کو چھٹکارا عطا فرما۔ جو والدین اولادوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما۔
جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما، جن کے آنگن ابھی تک اولاد کی دولت سے محروم ہیں نیک صالح بیٹے نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک تربیت کا نور نصیب فرما۔ بار دیگر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ، ہمارے منتظمین ہمارے نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کہا جو سنا یہ محض کانوں تک نہ رہ جائے، یہ ہماری روحوں میں اتار دے۔ آج کی اس مجلس سے کوئی شخص خالی نہ جائے یا اللہ، ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق مرحمت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔